یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست بنتے ہیں، ظاہر ہے قرآن تو پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں سب، لیکن وہ صرف قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس پر فکر و غور و تدبر بھی کرتے تھے اس پر، جس کا خود قرآن لکھا ہے. ان کا تدبر ہوتا تھا قرآن پر، اور اس میں سے وہ نقاط ڈھونڈتے ہیں، وہ موتی تلاش کرتے ہیں قرآن میں. پڑھتے پڑھتے ان کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ راز نکالتے ہیں جو اللہ کے قریب انسان کو کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پڑھنے کا انداز دیکھیں، کیونکہ تو ہر چیز وہ اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، اللہ کی محبت تلاش کرتے ہیں. تو سب سے بہترین چیز جو ہے اس وقت پوری کائنات میں جو اللہ سے ملا دینے والی چیز ہے، وہ صرف ایک ہی چیز ہے جہاں سے مل سکتا ہے ہمیں راز. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ قرآن حکیم ہے. ایک ہی کتاب ہے، دیکھ لیں. اسی کتاب سے ہمیں مل سکتا ہے کہ اللہ کو ہم کیسے پائیں اور اللہ کے قرب کو کیسے حاصل کریں. لیکن یہ زمانہ حال یہ ہو گیا، تدبر تو ختم ہی ہو گیا قرآن سے، تو بے فائدہ ہو گیا قرآن کا پڑھنا آدمی کے لیے. جب قرآن سے تدبر اٹھا لینا پھر بے فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ایک ہی بات پہ رہ جاتا ہے کہ ایک لفظ میں 10 نیکیاں، 2 میں 30 نیکیاں، 40 نیکیاں، نیکی جمع شروع کر دیتے ہیں لوگ. اصل جو قرب کو تلاش کرنے کا راستہ وہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ اصل جو مقصد تھا کہ، لیکن وہ جو لوگ آدمی متلاشی ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے نا، تو ہر جگہ سے پانی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. چاہے اس زمین سے کنواں نکال جائے، چاہے اس مٹی سے میں زمین سے کنواں نکالوں، ہر جگہ کھود کی کوشش کرتا ہے کہ پانی تلاش کروں. پیاسا ہے نا، صحرا میں جا رہا ہے، ہر چیز میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ مجھے پانی کہیں سے مل جائے. تو یہ حل ہوتا ہے کہ جو حقیقت زندگی کو سمجھتے ہیں اور اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ان کی نماز بھی اس لیے ہوتی ہے، ان کے روزے بھی اس لیے ہوتے ہیں، ان کے حج بھی اس لیے ہوتے ہیں، ان کے ہر فعل، رات کا جاگنا، صبح کا جاگنا، ذکر کرنا، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ اللہ مل جائے. انہوں نے یہ پوائنٹ نکال دیا قرآن سے کہ بھائیو، سب سے قیمتی سرمایہ انسان کے پاس جو موجود ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور سے سنیں، سب سے قیمتی چیز جس کے لیے کوئی بھی کوئی بہانے نہیں مار سکتا، کوئی بہانے نہیں مار سکتا. میں عالم نہیں ہوں جی، میں کیا کروں، میں تو حافظ نہیں ہوں جی، میں کیسے اللہ کو پاؤں، میں تو قاری نہیں ہوں، میں کیسے پاؤں. ظاہر ہے ہر آدمی مختلف استعداد دی اللہ تعالیٰ نے. ایک عالم جو تو اللہ کو علم کو جیسے پا جائے گا، اگر اپنے علم پر وہ صداقت رکھی اور اس نے علم پر عمل کیا تو ہائی درجات تک پہنچ گیا. میں تو عالم نہیں ہوں، وہ تو عالم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میں علم کی استعداد نہیں ہے، ہم حافظ نہیں ہیں. حافظ تو ماشاءاللہ جو باعمل حافظ ہوں گے، باعمل حافظ، وہ تو جنت کے پڑھتے جائیں گے قرآن اور درجوں بڑھتے چلے جائیں گے، لوگوں بخشواتے چلے جائیں گے. باعمل حافظ نہیں، باعمل کی بات، باعمل عامل عالم، باعمل حافظ. وہ تو اپنے ہم میں تو استعداد نہیں ہے، ہم نہیں بن سکے حافظ، ہماری استعداد نہیں تھی. اللہ نے ہم نہیں بن سکے. جن میں استعداد ہوتی ہے وہ تو قرآن پکڑتے ہیں، حفظ شروع کر دیتے ہیں، حافظ ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہر آدمی شوق ہوتا ہے میرا بچہ حافظ ہو، میرا بچہ، شوق تو رکھتے ہیں نا. بعض بچے نہیں ہوتے ہیں، تو مار دھاڑ نہ کریں ان کے ساتھ، راستے بند نہیں ہیں. اگر آپ کی نیتی یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے تو زبردستی نہ کریں، اور راستہ اللہ نے رکھا ہوگا اس کے لیے. اس ٹیسٹ اس راستے زبردستی مار کی یہ دنیا ہے، یہ وہ اس کا تعلق ہے، یہ ہمارا نفس ہے. بس یہ کہیں گے اس کا بیٹا حافظ ہو گیا، ماشاءاللہ بڑا آپ کا بیٹا. اپنی تعریف کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ نقطے بتا رہا ہوں آپ کو، اتنا شوق نہیں ہے میرا بیٹا حافظ ہو جائے، نہیں، تاکہ لوگ کہیں گے ہے جی بھائی میرا پتر جی حافظ ہو گیا ہے جی. بس لوگوں میں چاچا رہے وہ جلانے کے لیے لوگ اچھا خاص جلاتے بھی لوگ ہے نا، رشتے داروں ہوتے ہیں نا پوائنٹ مارتے ہیں، ہے جی پتر میرا حافظ جی. اس کے بیچارے کے بچے نہیں، وہ شیطان ہے، تو وہ تو منہ نیچے لٹکائے گا، بڑا خوش ہوگا. ایسا حافظ کچھ کام کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ اپنے نفس کے لیے
تو اللہ نے استعداد رکھی ہر انسان پر. ایک عالم بننا چاہتا ہے, گیا الحمدللہ لمسی کی استعداد ہوگی. اب یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایک راستہ کھولا ہے. اگر اللہ کو قریب لانا چاہتا ہے, اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے, تو اللہ نے اس کو راستہ دے دیا ہے. اب وہ اس پہ علم پہ عمل شروع کر دے گا, اللہ کا قرب کا سب سے اعلیٰ درجہ پا لے گا. قیامت میں اس کا مثال ہی نہیں ہوگی. عالم بن کے چور بھی ہو جائے, جھوٹ بھی بولے, نمازیں نہ پڑھے, علم کے خلاف چلے, بھائی اس تو راستہ اپنا خود بند کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں اب عالم نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ نے مجھے کوئی راستہ نہیں دیا ہوگا. ہزاروں لوگ جو عالم نہیں ہیں تو ان میں استطاعت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے, لیکن ان کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. دروازے بند نہیں ہیں. ہر اولیاء اللہ کو عالم, ہر اولیاء اللہ کو حافظ ہوتا ہے, لیکن جس کی بات ہم کر رہے ہیں ان کو تو بڑے اونچے مقام دکھائیں گے اللہ تعالیٰ. رشک کرے گی ساری دنیا کی, اللہ کے ولی ہیں یہ. کوئی کسی وجہ سے اونچا ہوگا, کوئی کسی وجہ سے اونچا, لیکن یہ جو راستہ بتایا ہے یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے. اس کے بغیر اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا. یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس کے بغیر تو کوئی بھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. یہ راستہ, یہ عمل تو کرنا ہی پڑے گا انسان کو. یہ کامن ہے ہر اللہ کا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہی ہے جس میں یہ عمل ہوگا, اور جس نے اللہ کا ولی بننا ہو یہ عمل کیا ہوگا اس نے, نہ نہیں جا سکتا اس تک. اتنا لازم ہے یہ عمل جس کے ساتھ اس میں تو کسی قسم کی استعداد موجود نہیں, لیکن اس نے یہ عمل کر رہا ہے, وہ ہائی کلاس ولی بنے گا. بچا جائے گا. لازم ہے کہ عمل کرنا. میری باتیں آسان ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کیا عمل ہے جو کرے آپ سب کر سکتے ہیں. ایوری باڈی بالکل کھلا رکھا اللہ پاک. والعصر, جس کو قرآن نے کہا ہے, سبحان اللہ, ایک جملے میں بیان کر دیا خزانہ. والعصر ان الانسان لفی خسر. لیکن کیسے کیسے راستہ تلاش کرتے, پکڑ لیا انہوں نے, یہ ہے راستہ اصل اللہ کو پانے کا. مختلف تفاسیر کی ہیں, لیکن یہ تفسیر میں بتا رہا ہوں آپ کو جو بزرگان دین کرتے ہیں. اس کا تفسیر نہیں پتہ, مطلب جو فرماتے ہیں بزرگان دین, اللہ والوں کی باتیں کرتا ہوں نا میں تو. میرے پاس تو خوشی میں جو فقیر میں جوتوں میں بیٹھے ہیں تو وہاں سے سن کے آپ کو بتا رہے ہیں باتیں ساری. اللہ نے اعلان فرمایا کہ انسان, سب سے بڑی قیمتی سرمایہ جو تجھے دیا گیا ہے, سب سے بڑی جو تجھے دولت دی گئی ہے, جو تمہیں انویسٹ کرنی ہے میری محبت کے لیے, جنت کو پانے کے لیے, سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وقت. اثر کہتے ہیں نا وقت کو, نہیں مسلم کہتے ہیں اصل اللہ نے قسم کھائی ہے وقت کی. تو اس کو اب اندازہ لگانا, جس کی قسم اللہ کھا رہا ہو تو وقت کتنی بڑی دولت ہوگی. ایسے ہی ہے نا. تو وہ جو سمجھ گئے اس میں ہے راز سارا وقت کا. اللہ ملے گا تو پھر اسی وقت اسی دولت سے ملے گا. کیا دیا ہے؟ وقت دیا ہے. ان الانسان لفی خسر. اگر انسان نے اس وقت کو استعمال نہیں کیا صحیح طریقے سے, سبحان اللہ, جو انویسٹ دی گئی ہے, اگر تم نے اس کو پروفٹ صحیح طریقے سے تم نے اس کو استعمال نہیں کیا, اس وقت کو تم نے لاجانی باتوں میں صرف کر دیا, فضول چیزوں میں خرچ کر دیا, جیسے اس نے پروڈکٹس نہیں رکھے تھے, ضائع کر دیا نا انویسٹمنٹ. تو فرمایا جو انویسٹمنٹ تمہیں دی گئی ہے وقت کی, لاجانی باتوں میں, فضول باتوں میں, گپوں میں, گناہوں میں, نادانیوں میں, لہو لحام میں, جو آج کل ہے, کیا ضائع کر رہے ہیں؟ کون سی دولت ضائع کر رہے ہیں؟ جو انویسٹمنٹ ہے. یہ ضائع ہوگی تو ختم سب کچھ. محدود انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اتنے ہزاروں نے لگائے, اللہ نے ایک محدود 60 سالوں میں دیے ہیں,
یہ ہماری دولت ہے، اس دولت ہی سے ہم نے جنت خریدنی ہے، اسی دولت سے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اسی دولت سے ہمارے سارے مقامات ہیں. اور اتنی بڑی دولت ہے، اللہ نے قسم کھا کہ اس سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے ہی نہیں. یہ تو بہت بڑی انویسٹمنٹ تمہیں دی گئی ہے، اتنی بڑی دی گئی ہے کہ میرے قریب تم اس سے آ جاؤ گے، میری محبت میں سے آ جاؤ گے. اگر تم اس کو ضائع کر دیا تو تم تو بالکل خسارے. اب کیا ہے، ان انسان لفظ بالکل برباد ہو گیا انسان، اس کے پاس تو رہا ہی کچھ نہیں. جب آئے گا 60 سال 70 کے پاس کیا حشر کے میدان میں وہ تو بالکل سیدھا جہنم میں، اس کے پاس ہے ہی نہیں، انویسٹنگ اس نے کچھ نہیں کیا اس پیسے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہمیں دی گئی ہے پروفٹ کمانے کے لیے، کدھر جو اصل پروفٹ ہمارا کدھر ہے، دائمی، ہم اسے کیا ہم اسے کہاں انویسٹ کرتے ہیں، غلط پروڈکٹس پہ کر دیتے ہیں. اتنے مکان بناؤ، اتنے مکان بناؤ، یعنی ہم وہ چیزیں اس اتنی بڑی قیمتی چیز کو اس پہ خرچ کر رہے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بولے سبحان اللہ، سمجھ رہی بات؟ یعنی یہ جو وقت میں نے دیا، اس وقت میں کیا کروں گا، پیسہ کماؤں گا، پیسے مکان لوں گا، مکان سے گاڑی لوں گا، 2-3 چیزیں لوں گا. ہونا ہی چاہیے تھا یہ وقت انویسٹ میں کرتا کدھر، اس دائمی مکانات کے لیے جو اللہ نے بنایا ہمارے لیے. دیکھیے کتنا فرق. تو جبھی اللہ نے کہا کہ بیشک انسان خسارے میں وہ جس وقت کو ضائع کر رہا ہے. یہ وقت تو گیا، وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، یہ گیا وقت ہاتھ پھر آتا نہیں. سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں. ایک وقت چلا گیا وہ نہیں آ سکتا. یاد رکھیں وقت کی کوئی قضا نہیں ہے. میرے حضرت سناتے تھے کہ ہر چیز کی قضا ہے لیکن صحبت شیخ کی کوئی قضا نہیں ہے. جو آج بیٹھے ہیں آپ کسی شیخ کی صحبت میں، یہ جو وقت ہے، اس کے جو انوارات ہیں، اس کی جو تجلیات ہیں، کل نہیں ملیں گی آپ کو. صحبت تو آپ آ جائیں گے لیکن جو آج آپ نے چیز ضائع کی وہ کل چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ اس وقت کے لیے اللہ نے رکھی تھی وہ تجلی، اس وقت کے لیے وہ رحمت رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے. جیسے آج کی جمعرات میں ہم آئے ہیں، آج کی جو تجلیات ہیں، آج کی جو رحمت ہیں، آج کی جو نظر کرم ہے، آج کو ہمیں ملے گا، وہ کل نہیں مل سکتا ہمیں. اگر ہم کہیں گے جی کل جائیں گے تو پھر بیٹھ جائیں گے تو پھر بولیں نہ وہ کل کی باتیں ختم ہو گئی. ذرا سمجھیں ہم کس لیے پیدا کیے. یہ بڑا ہماری زندگی بڑی ڈیلیکیٹ، بڑی نازک زندگی. یہ نہیں آؤ پیسہ کماؤ، بچے کر دو، پیدا کرو، مکان لو، پھر مر جاؤ. اتنی سستی زندگی سمجھیے اس کو. ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہم اس دنیا کے اندر آئے ہوئے. اتنے بڑے بڑے مقامات جب دکھائے جائیں گے حشر میں اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کے، وہ اس نقطے کو سمجھ گئے تھے. عجیب دیکھیں تفسیر آ رہی ہے اس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف وقت ہی نہیں دیا، انویسٹمنٹ ہی نہیں دی، بلکہ اللہ نے پروڈکٹس بھی بتا دیا ہمیں. الا الذین آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. 4 پروڈکٹس بتا دیے کہ تو نے اپنے اس انویسٹمنٹ کو ان 4 چیزوں میں خرچ کرنا ہے: ایمان، عمل صالح، حق اور صبر. یہ 4 پروڈکٹس ہیں جس کو استعمال کرنے ہیں اپنے. نہیں سمجھے بات؟ کہ بھائی یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ ہے مین پروڈکٹ. اگر تو نے اس میں انویسٹمنٹ لگائی نا، اپنے خرچ کیا، تو بہت زیادہ پروفٹ تجھے ملے گا. 4 چیزیں: ایمان، بھائی جی کہ جو ایمان تیرے پاس آ گیا ہے نا، اب تجھے سارا وقت جو لگانا ہے اس انویسٹمنٹ لگانا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تجھے وہ اعمال تلاش کر جس سے تو کوئی بھی تیرے ایمان کو خراب نہ کر سکے، اور تو تیری ایمان باحفاظت تو آخر تک کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے نزدیک پہنچ جائے. یہ انویسٹمنٹ، یہ کام ہے ہمارا. بولے سبحان اللہ. دوسرا کیا کام بتایا؟ عمل اور صالحات. عمل ہی نہیں کہا نماز پڑھ لو، روزہ رکھو، نہیں، عمل نہیں کہا، بلکہ عمل صالحات. کیا تو نے عمل پہلے عمل کرنا ہے؟ اگر تو عمل نہیں کرا تو عمل کرنے کے بعد بھی تیرے پاس اس وقت جو میں تجھے دیا ہے اس پہ کہاں خرچ کرنا ہے؟
اپنے عمل کو صالحہ بنانا ہے تو نے. سبحان اللہ. عمل خالی نہیں ہوتا. عمل وہ کون سا ہوگا؟ جو صالحہ ہوگا. صالحہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو اللہ پسند کرے. یہ نماز مجھے پسند آ گئی, یہ روزہ مجھے پسند آ گیا, یہ قرآن کی تلاوت مجھے پسند آ گئی, اس کو کہتے ہیں عمل صالحہ. تو کتنا یہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنے وقت کو یہاں, بجائے دوسری طرف انویسٹ کرنے کے عمل صالحہ کی طرف کہ ہم اپنے عمل کو صحیح کریں, ذکر کریں, اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. یہاں انویسٹ کرو اس وقت کو. تیسرا کیا ہے؟ حق. سبحان اللہ. حق سے مراد کیا ہے؟ صحیح دین, نہ جس میں بدعت ہو, نہ ظلمات ہوں, نہ خرافات ہوں, نہ کوئی غیر عقیدے ہوں, نہ غیر مذاہب کی پرچار ہو, نہ اس میں ذرا بھی کسی کا مکسر ہو. کیا پیور اور پیور. کیسا؟ اتباع سنت دین ہو. سبحان اللہ. یہ نہیں اوپر سے کچھ, نیچے سے کچھ, ادھر سے کچھ, مسجد میں کچھ, مسجد سے باہر اور ڈریسز کا. نہیں, چلتے پھرتے رہتے اٹھتے بالکل کیا ہے؟ ایک ہی رنگ ہو, سنت رسول ہو. حق یعنی حق دین ہو تمہارے پاس. وقت کو یہاں استعمال کرو, حق بناؤ اپنے دین کو, انویسٹ کرو اس کو. ایگزیکٹلی شریعت پہ چلنے پہ اپنا وقت لگاؤ. نہیں چل رہے تو اس پہ محنت کی جو ذرائع بتائیں اس چیز کو حاصل کرنے کی, اس پہ محنت کرو. ان چیزوں کو حاصل کرنے پر محنت کرو اس وقت کے ساتھ, تو تمہارا وقت اتنا قیمتی ہو جائے گا کہ جنت میں تمہیں یہ مقامات مل جائیں گے. حق کے بعد کس کا ذکر فرمایا؟ صبر. سبحان اللہ. کہ اس راستے کے اندر جتنی دشواریاں اور مصیبتیں ہیں تمہیں حق پہ جمنے کی, سچے دین پہ چلنے کی, حق راستے پہ چلنے پہ جتنے بھی ہے, اس میں کیا ہو؟ باویلا نہ ہو, بلکہ کیا؟ برداشت کرتے چلے جاؤ. راستہ نہ چھوڑنا کبھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو اب وقت کو انویسٹ کرنے کا اللہ نے پروڈکٹ بھی دے دیا ہمیں. یہاں خرچ کرو نا وقت کو. یہاں کہاں خرچ کر رہے ہو؟ ٹی وی لے کے بیٹھ گئے جناب, ٹیلی فون اس میں دیکھنے شروع کر دیے پروگرام, ادھر کے تو اس سے گپے مارنے شروع کر دی. ہاں ادھر طرح کی حال ہے, ادھر کے تو اس کو فون کر دیا, ادھر کر دیا, دکانیں بڑھا لی, کاروبار بڑھا لی. کہتے یہ کیا ہے؟ یہ 4 چیزوں پہ اپنے وقت کو لگاؤ. جب یہ 4 چیزوں میں وقت کو لگاؤ گے, یہ تمہیں اللہ کا دوست بنا دے گا اور ولیہ بن جاؤ گے. تو جو بھی ولی بنتا ہے, یاد رکھیں, جو بھی ولی بنا ہے وہ اس راستے سے بنا, اس نے اپنے وقت کو کیچ کر لیا. جتنے زندگی دی ہے, زندگی کیا ہوتی ہے؟ مجموعہ سانس کا نام زندگی ہے. یہ نہیں ڈیفینیشن دے رہا ہوں آپ کو. مجموعہ سانس, ایک اللہ نے ایک ڈال دے کہ اس میں 500 سانس کا مجموعہ, وہ زندگی بن گیا. وہ ہر سانس کا حساب. سبحان اللہ. ہر سانس یہاں رک نہیں رہا, ہر سانس اوپر جاتا ہے, اوپر سے اجازت لیتا ہے کہ میں نیچے جاؤں, پھر ادھر سے اجازت ملتی جا, پھر وہ نیچے آتا ہے. یہ تانا بانا چل رہا ہے اس طرح. میرے بھائی سچا دین, حق دین تلاش کریں. کہاں ملے گا؟ ایمان کی حفاظت کہاں ہوگی؟ عمل صالح کہاں ملے گا؟ دین کہاں ملے گا؟ اللہ نے علاج بتایا اس کا کہ انویسٹ کر اپنے آپ کو. کہاں؟ کسی اللہ والے کے پاس چلا جا. زندگی دے دو اس کو اپنی, تو زندگی دے. زندگی دی تو اس لیے دی ہے. سبحان اللہ. زندگی دی ہمیں تو اس لیے دی ہے. اللہ خود کہتا ہے, اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے, اللہ سے حبک حب یحبک, کہ اللہ تیری محبت ہمیں چاہیے. اللہ سے مانگا, اللہ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ سے اپنی محبت مانگو. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے, تیری محبت چاہیے. کچھ نہیں چاہیے, بس تیری محبت چاہیے. اللہ نے جواب دیا حبک یحبک, میری محبت چاہتے ہو تو میرا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت پاس. یہ سنتے ہوں, یہ حدیث ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے پاس جا تو میری محبت تجھے مل جائے گی. تو گارنٹی دے رہا ہے. یہاں انویسٹ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی سانسوں کو وہاں انویسٹ کرو. فنا ہو جاؤ, کسی شیخ کے اندر غم ہو جاؤ اللہ کو پانے کے لیے.